بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں میری تمام پیاری بہنوں کو فہم قرآن کے ڈے 18 میں بہت دل سے استقبال کرتی ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ بہت ہی اچھے سے اپنا رمضان گزار رہے ہوں گے. تو چلیے، ہم لوگ کا سورہ اعراف چل رہا تھا اور یہ سورہ جو ہے 7th سورہ ہے اور 8th پارہ ہم لوگ کا چل رہا الحمدللہ. تو کل ہم لوگوں نے سورہ اعراف شروع کرنے سے پہلے مکی صورتوں کی امپورٹنس ہم لوگوں نے دیکھی تھی کہ یہ کتنے اہم اور ضروری ہے. یہ سورے جو نہیں سنے ہوئے ہیں وہ پلیز کل کی آڈیو ریفر کر لیں. تو اتنا مکی صورتیں ہمارے حساب سے، یعنی کہ بینگ اے مسلم، بینگ اے بورن مسلم، ہم لوگ جو ہے بہت اہم اور ضروری ہے تاکہ ہماری شخصیت بنے، تاکہ ہم صحیح سے ہمارا اسٹرکچر بنے، ہم ایک صحیح سے مسلمان بنے، ہمارے اندر اسلام آئے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کی اہمیت دیکھنے کے بعد ہم نے سورہ اعراف کا بھی انٹروڈکشن دیکھا. یہ مکی صورت ہے، سب سے لانگسٹ مکی صورت ہے. انعام کا جو ہے جوڑا ہے اور پھر اس کے اندر تذکیر بھی ایام اللہ کا ڈسکشن ہم لوگ زیادہ طور پہ پائیں گے. تھیم یعنی کہ یہ ہم کو زیادہ ملے گی اور کچھ انبیاء اکرام کا اس کے اندر بہت زیادہ ذکر ملے گا. ٹھیک ہے. تو اب اس کو ہم لوگ 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور تقسیم کر کے انشاءاللہ پڑھیں گے تو شاید سمجھنے کے لیے زیادہ ہمارے لیے آسانی ہوگی. تو آپ لوگ تھوڑا سا، میں آج چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو اسکرین پہ میں کچھ چیزیں بتا کر اس کے ذریعے سے میں سمجھاؤں. جی، تو چلیے، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ سورہ اعراف کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے. پہلا حصہ 1 سے 33 تک ہم آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہم لوگ دیکھیں گے، اس کے اندر سے اسباق ہم دیکھیں گے. پھر اس کے بعد جو ہم کل آلریڈی سٹارٹ کر چکے تھے، پھر سیکنڈ حصے میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے اور جنت اور جہنمیوں کے مکالمے کا ذکر ہے اور اعراف کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد تھرڈ پارٹ میں ہم لوگ انبیاؤں کا واقعہ دیکھیں گے، جو تذکیر بالایام اللہ جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے، تو وہ ہم لوگ انشاءاللہ یہاں پر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پہلے کے انبیاء اکرام کا ذکر کر کے ہمارے لیے نصیحتیں بھیجتا ہے. اور پھر فورتھ پارٹ میں ہم لوگ عہد الست اور توحید کا ذکر دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے ایک تو عہد یاد دلا رہے اور پھر اپنے بہت سارے دلیل دے کر اپنی توحید کو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے سورہ اعراف ایٹ اے گلانس تھا. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ میں پہلے کی صورتوں کو بھی تھوڑا سا پھر سے ایک بار سمجھاؤں، ایک ریویژن ہو جائے. تو ہم لوگ انشاءاللہ یہاں پر پہلے کے بھی کچھ صورتیں ہم لوگ دیکھیں گے. تو سورہ بقرہ سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. تو سورہ بقرہ میں آپ لوگوں کو ہوپ فلی یاد ہوں گا، ایک فاسٹ ہم لوگ تیزی سے ریوائز کریں گے پورے صورتوں کا جو ابھی تک ہم لوگوں نے کور کی ہے. تو سورہ بقرہ کا فرسٹ حصہ آپ لوگوں کو یاد ہوں گا، مومن کافر منافق کے صفات تھے. سیکنڈ حصے میں کریشن آف آدم تھا. یہ پہلی بار یہاں پر آدم علیہ السلام کا ذکر تھا. ٹوٹل 7 ٹائمز میں نے بتایا تھا نا، ٹوٹل 7 ٹائمز دیکھیں گے. اب سیکنڈ سورہ اعراف میں آ گیا، پھر آگے ہجر اور پھر اسراء اور کہف، یہ تمام جو ہے آگے صورتوں میں آئیں گا. جیسا جیسا آئے گا میں بتاؤں گی. پھر اس کے بعد تیسرے حصے میں بہت زیادہ بنی اسرائیل کا دیکھے تھے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ نے ان کو لیڈر بنایا، ان کے کیا عمل تھے اور ان کا رزلٹ کیا تھا. پھر فورتھ حصے میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ففتھ حصے میں کعبہ اور امت وسط، یعنی کہ تحویل قبلہ کا تھا اور کعبہ کی کنسٹرکشن تھا اور امت وسط، یہ تمام چیزیں ہم لوگ دیکھے. پھر اس کے بعد سکس پارٹ میں نئے جو امت وسط ہے، جو نئی اب قوم بنی ہے، اس
اس کے لیے لاز اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. پھر 7th پارٹ میں مومن کی آزمائش طالوت اور جالوت کا واقعہ دیکھے تھے. پھر 8th حصے میں ہم لوگوں نے منی گائیڈ کے بارے میں دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ صدقہ اور خرچ اور سود اور پھر جو ہے ادھار لینے اور دینے کا منی ٹرانزیکشنز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اور آخری حصے میں لاسٹ رکوع میں مومن کی دعا ہم لوگوں نے دیکھی تھی. انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو جو فوٹو ہے یہاں پر یہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا. اس کے بعد ہم لوگوں نے سورہ آل عمران دیکھا تھا. پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں، دیکھیے سورہ آل عمران 200 صورتوں پر بیسڈ ہے. فرسٹ پارٹ میں آفٹر جنگ بدر تھا. سیکنڈ پارٹ وفد نجران کا تھا. تھرڈ پارٹ کنٹینیوشن آف فرسٹ پارٹ تھا، یعنی کہ جنگ بدر کے بعد کی ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے گائیڈنس اللہ تعالیٰ نے جو سیکھ تھی جنگ بدر سے وہ دی، اور جنگ احد کے لیے اللہ تعالیٰ مومنوں کو پریپیئر کر رہے تھے. اس کے بعد فورتھ پارٹ میں ہم نے جنگ احد کا دیکھا تھا، اور آخری میں ہم نے لاسٹ رکوع جو بہت فضیلت والی رکوع ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھتے تھے، اس مومن کی جس میں دعائیں ہیں اور ان کے لیے جو بشارتیں ہیں وہ ہم لوگوں نے کور کی تھی. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھنے کے بعد ہم لوگ کون سے سورہ پڑھے تھے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ رائٹ، ویری گڈ. تو اس کے بعد ہم لوگوں نے سورہ النساء پڑھا تھا. تو انشاءاللہ سورہ النساء کا بھی ہم لوگ یہاں پر ایک سیکنڈ سورہ النساء. ٹھیک ہے، چلیے. سورہ النساء میں 176 آیتیں ہیں. فرسٹ پارٹ میں ہم لوگوں نے بہت سارے احکامات دیکھے تھے، جس کے اندر وراثت اینڈ آل ساری چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی تھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا مخاطب یہود کی طرف کر رہا ہے. پھر اس کے بعد پھر سے اللہ تعالیٰ منافقین کی طرف مخاطب کر کے ان کی کمزوریوں کو گنایا جا رہا ہے، ان کی اصلاح کی جا رہی ہے. ان کو توبہ کے دروازے ابھی بھی بتائے جا رہے ہیں کہ ابھی بھی تمہارے لیے توبہ کے دروازے ہیں، پلٹ کر آ سکتے ہو. پھر فورتھ پارٹ میں پھر واپس سے احکامات ہے، بہت سارے اخلاق بتایا گیا ہے، احکامات بتائے گئے ہیں جنگ میں اور یتیم میں، اور پھر جو ہے عورتوں کے احکامات اور نماز خوف، نماز جو ہے خسر کس طریقے سے، یہ تمام احکامات دیکھے تھے. اور پھر ففتھ پارٹ میں ہم اہل کتاب کی طرف اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں، اور خاص طور پہ عیسائیوں کا اس کے اندر بہت زیادہ ذکر ہے، یعنی کہ کرسچینٹی کے لیے یہ آیتیں اس کی اور سورہ مائدہ کی آخری حصے کی جو آیتیں ہیں بیسٹ ہے کس کے لیے، اگر ہم جو ہے کرسچنس کو دین کی طرف دعوت دے رہے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے سورہ مائدہ دیکھا تھا. رائٹ، سورہ مائدہ کے پہلے حصے میں بہت سارے احکامات ہیں، احرام اور حرام جو جانور ہے، کون سا جانور ہمارے لیے حرام ہے، یہ تمام کی لسٹ ہم لوگوں نے دیکھی تھی. پھر اس کے بعد اہل کتاب کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کو فلسطین میں داخل ہونے کا حکم تھا جو 40 سال تک پھر ان کے اوپر بند کر دیا گیا. پھر تھرڈ پارٹ میں پھر سے احکامات ہے، اور اس کے اندر قتل اور اللہ کا قانون کے نافذ کرنے کا بار بار تاکید کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں یہ جو بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو پورا ریوائز ہو رہا نا، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا نا کہ ہم لوگوں نے کیا کیا پڑھا تھا اس کے اندر. رائٹ، تو پھر فورتھ پارٹ میں پھر اللہ تعالیٰ واپس سے دیکھیے، فرسٹ پارٹ احکامات، سیکنڈ پارٹ اہل کتاب، پھر تھرڈ پارٹ احکامات، پھر فورتھ پارٹ جو ہے اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. پھر اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام کا ہم لوگوں نے ان کو یاد دلائے اللہ تعالیٰ ان کے تمام احسانات. اور پھر ففتھ پارٹ میں پھر سے احکامات آ گئے. کفارہ ہے، قسم کا کس طریقے سے کفارہ ہوگا، اگر احرام میں شکار کرے تو اس کا کیا کفارہ ہے، یا پھر جو ہے وصیت کے ٹائم پہ اگر کوئی مرتے وقت کوئی گواہ موجود نہیں رہے تو غیر مسلمانوں کو بھی بنائے. یہ تمام چیزیں ہم لوگ دیکھے تھے. پھر آخری میں پھر سے اہل کتاب کی طرف اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اور عیسائیت کے اوپر یہ بہت زیادہ اچھا خطبہ ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے قیامت کے دن، کیا تم
نے میرے بندوں سے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ تم میری عبادت کرو، کیا تم ایسا بولے؟ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سے سوال کریں گے. تو اس کے اوپر جو ہے یہ آخری حصہ ہے. تو اب یہ سورہ مائدہ کی ایک خاصیت دیکھیے کہ احکامات، پھر اہل کتاب، پھر احکامات، پھر اہل کتاب، پھر احکامات اور پھر اہل کتاب. تو 6 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے اور بہت ہی زبردست طریقے سے یہ جو ہے ارینج اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی ایک ایک آیت جیسا معجزہ ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو آیتیں رکھی ہوئی ہے، جیسا اس سے پہلے ہو سکتا ہے آیت الکرسی کا بھی جو ہے آپ لوگوں نے ارینجمنٹ دیکھا تھا ہوگا، تو وہ بھی انفیکٹ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ بیوٹیفلی جو ہے اس کو ارینج کرے ہوئے ہیں. اب یہ سورہ انعام ہم لوگ کا جو کل ہم لوگوں نے جو سورہ کمپلیٹ کیا، تو اس کے اندر ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ معجزات کے تقاضے ان لوگوں کے بار بار پڑھے تھے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھ کر جو غور و فکر کر رہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے اگزامپل دیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اپنی نعمتوں پہ غور کرو، کیسا اللہ تعالیٰ دانے کو نکالتے ہیں ایک ہی پانی سے، اللہ تعالیٰ بہت سارے فروٹس نکالتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بتائے 3rd حصے میں. اور پھر 4تھ حصے میں جو لسٹ تھی ان لوگوں نے جو اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ بعد میں جو ہے 10 احکامات نازل فرماتے ہیں. 10 احکامات کی لسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر حرام کر رہے، جس کے اندر شرک آ گیا، والدین کی فرما برداری، عہد کی پابندی اور انصاف کا تقاضا، اولاد کو قتل نہیں کرنا. یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھی تھی. تو یہ یہ جو آخری جو لسٹ آئی ہوئی تھی سورہ انعام میں، وہ انشاءاللہ پھر سے سورہ مائدہ سورہ بنی اسرائیل میں پھر سے آئے گی، اور انشاءاللہ اس ٹائم ہم لوگ پھر سے یہ اس کو ڈسکس کریں گے. تو یہ تھا ہم لوگ کا مطلب پورا ریویژن. یہ بہت ہی اہم حصہ تھا. انشاءاللہ اس کے میں آپ کو یہ جتنا بھی کنٹینٹ ہے یہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. ضرور گروپ میں آپ لوگ چیک کریں. اور پھر اب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سورہ اعراف، اور سورہ اعراف کا بھی میں نے آپ لوگوں کو جو اس کا ایٹ اے گلانس جو ریویژن ہے وہ میں نے بتا دیا، اور اسکرین پر فی الوقت وہ موجود ہے. تو چلیے کل ہم لوگ سٹارٹ کر رہے تھے سورہ اعراف، اور اس کے بعد تو شروع میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ حروف مقطعات سے شروع ہوئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب، سیدھا یہ سورہ اعراف عذاب سے شروع ہو رہا، عذاب کا اس کے اندر ذکر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ میزان کا ذکر کرے کہ میزان حق ہے. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ میزان حق ہے، یعنی کہ کیسا بھی ہونے والا ہے، ایک مطلب ہے. اور دوسرا کیا مطلب ہے حق ہے کا مطلب اس کے اندر جو تولا جائیں گا وہ پرفیکٹ اور حق کے ساتھ ہوں گا، تو کسی کے اوپر ناانصافی نہیں کی جائے گی. اور کل ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ قیامت میں کس طریقے سے الگ الگ انداز میں اللہ تعالیٰ جو ہے تولیں گے. تو پھر اس کے بعد اب یہاں پر ہم لوگ ابلیس اور آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ دیکھ رہے تھے، جو پہلا حصہ ہے، جو پہلے حصے کا انشاءاللہ ہم لوگ کل جو چھوڑے تھے وہیں سے کنٹینیو کریں گے. تو اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرے تو یہاں پر اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، یعنی کہ کیا جو ہے آدم جو شیطان ہے وہ بولا کہ اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیرے سیدھی راہ پر انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، اور آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، تو ان میں سے اکثر لوگ کو شکر گزار نہ پائے گا. تو اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے شیطان ابلیس کا چیلنج ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اچھا آگے اس کا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ تم بہکاؤ پر میرے جو اچھے بندے ہیں، میرے جو مخلص بندے ہیں، ان کے اوپر تیرا اثر نہیں ہوگا. تو آیت نمبر 16 میں وہ اللہ سے چیلنج کرتا ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کو مرتے دم تک بہکاتا ہے، یعنی کہ بالکل موت آ جاتی ہے اس کے قریب تو وہ ٹائم تک بھی انہیں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتا، کیونکہ انہیں جو چیلنج کرا ہوا ہے کہ تمام لوگوں کو جہنم میں ڈالوں گا، تو انہیں چاہ رہا کہ ہر کوئی جہنم میں جلے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اب انہیں پورا زندگی بھر تو کوشش کرتے رہتا، وسوسے ڈالتے رہتا. پہلے تو شرک کی طریقے سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا، اگر وہ نہیں مانے تو دوسرے طریقوں سے کوشش کرتا. پر اب آخری وقت جو ہے مرتے وقت انہیں جا کے اس کو الگ الگ چیزوں میں، ابا تم اتنے اچھے نیکیاں کرے، تمہاری تو ختم، اب تمہاری نیکیوں کی وجہ سے تمہاری آخرت میں نجات ہے، ایسے ایسی چیزیں، اور انسان کو بہکاتا. یا ایک مرتبہ کچھ غلط الفاظ اپنی زبان سے نکالنے کا حکم دیتا، یا کسی کے ساتھ وصیت پر
ناانصافی کرنے کا حکم دیتا یا بہرحال کوئی بھی وسوسے انہیں ڈالتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بولے ہوئے ہیں کہ اگر تو مرتے وقت تک انہیں بہکائیں گا، تو اللہ تعالیٰ بولے ہوئے ہیں کہ اگر میرے بندے چاہے زمین اور آسمان کے برابر بھی اگر گناہ لے کر آئیں اور انہوں نے اگر توبہ کی ہے تو میں وہ تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ ہمارے لیے یعنی کہ وہ شیطان کے لیے جواب ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ اگر ہم توبہ کریں گے تو ہمارا شرط کیا ہے کہ ہم توبہ کرنا ہے، توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور اس نے کیا کہا، میں اس کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں چاروں حصوں سے انہیں بہکاؤں گا، ہر طرف سے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے شیطان ہمارے کو بہکانے کی کوشش کرے گا۔ یا تو ہم کو نیکیوں میں جیسا آگے ہم بڑھے تو ہم نیکیوں میں آگے بڑھے، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، تو نیکیوں میں آگے بڑھے تو انہیں ریاکاری میں ڈال دے گا، دکھاوے میں ڈال دے گا، یا پھر گناہوں میں آگے کرے گا، یا پھر نیکیوں سے انہیں پیچھے کرے گا۔ ہم کو پیچھے سے وار کرنا کیسا ہے کہ نیکیوں میں انسان پیچھے رہے گا، ابا رہنے دو، سستی اس کے اندر جو ہے حائل ہو جائے گی، اور ہر جگہ سے اس کے دائیں اور بائیں ہر جگہ سے انہیں اس کو بہکانے کی کوشش کرے گا۔ پر شیطان یہاں پر دیکھیں کہ ایک چیز جو مفسرین نے اس کے اندر سے نکالی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان اوپر اور نیچے کا ذکر نہیں کرا، رائٹ؟ تو اس کو کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اوپر اس کا رب ہے، اس کا خدا ہے، تو جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر انہیں آ کر جو ہے اس کو یعنی کہ اس میں سے انہیں کوئی چیز نہیں لے سکتا، وہ بس اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہوتی ہے۔ اور پھر دوسرا کیا ہے، اوپر سے کیا آتا ہے بتائیے، اوپر سے ہمارے لیے کیا آیا بتائیے، کیا آیا ہمارے لیے اوپر سے؟ قرآن آئی۔ تو قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، اگر ہم یہ راستہ پکڑ لیں گے اپنا تو یہاں پر شیطان کا بس نہیں چلے گا۔ اگر ہم قرآن اوپر سے جو آنے والی قرآن ہے اس کو ہم پکڑ لیں گے، اور نیچے جو سجدہ ہے ہمارا، ہم جو سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، تو سجدہ جب ہم کرتے ہیں تو سیدھا ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہوتے ہیں، اور وہ سجدے کے اور ہمارے درمیان نہیں آ سکتا۔ مطلب کیا ہے سجدے اور ہمارے، یعنی کہ ہمارا کانٹیکٹ اب اللہ تعالیٰ سے ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں بول رہی ہوں میں کہ وہ وسوسے نہیں ڈالے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم سجدوں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیں، اور قرآن کے ذریعے سے اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیں، تو پھر شیطان اس کے اندر ہم کو بہکا نہیں سکتا۔ یعنی کہ اس کو پکڑ لیں گے تو پھر ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ پکڑ لیں گے تو ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو دائیں سے بائیں سے اور آگے اور پیچھے سے وہ بہکائیں گا، ہر طرف سے اس کو گھیر لیں گا، اور انہیں بول رہا کہ اور اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کے بہت سارے بندوں کو میں بہکا کر ان کو ناشکرا بنا دوں گا۔ یعنی کہ ناشکری اور جو ہے اپنے نعمتوں پر شکر نہیں کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ ابلیس کی چال ہے یا ابلیس کا طریقہ ہے۔ پھر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان کو جہنم سے بھر دوں گا۔ یعنی کہ جو تمہارے کو فالو کریں گے وہ جہنم میں۔ اب اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا دیے اگر ہم شیطان کو فالو کریں گے تو ہم کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب یہ بات تمام پہلے، یعنی کہ یہ ایسا ایگزامینیشن پیپر ہے جو پہلے سے لیک آؤٹ ہو چکا ہے، سیدھا اللہ تعالیٰ بتا دے رہے کہ کیا چیز ہم کو کرنی ہے اور کیسا نہیں کرنا ہے۔ اور اے آدم، خواہ تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر ایک اللہ تعالیٰ ممانعت رکھ دیے۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ تو اب یہاں پر اس نے اپنے دماغ سے ایسی وسوسے ڈالا دماغ میں آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے کہ دیکھو یہ جو درخت اللہ تعالیٰ روکے نا تمہارے کو، اصل کئی کو بولے تو اگر تم یہ کھا لیے تو تم فرشتے بن جاتے اور ہمیشہ ہمیشہ پھر تم جنت میں رہتے۔ اور اس کی وجہ سے تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس رکھا ہے اس کے اندر اپنی مرضی سے تعویلیں بنا کر انسان کے دماغوں میں ڈالتا ہے، اور پھر جب انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ ایسا رکھے، یہ تو بہت ظلم ہے ہمارے اوپر، ایسا کیسا اللہ تعالیٰ رکھ دیا، ایسا حکم کیسا رکھ دیا اللہ تعالیٰ، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ تو انسان کو کیا کرتا ہے شیطان، اچھے چیزوں میں
برے خیالات ڈالتا ہے اور برے چیزوں میں اچھے خیالات ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ تعویلیں بناتا ہے کہ یہ تو عورتوں پر بڑا ظلم ہو گیا ایسا کر کے، اللہ تعالیٰ ایسا کیسا حکم دے دیے، ہم عورتوں کے ساتھ ایسا کیسا اللہ تعالیٰ ناانصافی کر دی۔ یہ تمام شیطان کی طرف سے ہے، اور انہیں جو ہے یہ دماغوں میں ڈالتا ہے، اور پہلے ڈالتا ہے پھر گمراہ کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے بری ذمہ ہو کے وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، قسم کھا کر یقین دلا کر کہ یہ جو تم سوچ رہے ہیں صحیح ہے، اور میں تمہارے کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں، اور خیر خواہ بنا کر۔ تو اب دنیا میں بھی کئی ایسے انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے خیر خواہ بن کر ہم کو غلط راہوں پر لے کر جاتے ہیں۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھپ میں لے لیا، یعنی کہ آہستہ آہستہ۔ تو کیا ہے، شیطان کی کوشش ایک دم رہتی نہیں بلکہ کنٹینیوس کوشش رہتی، مسلسل عمل کرتا۔ اب اس سے بھی ہم جو ہے سیکھنا ہے، انہیں اپنا جو ہے دعویٰ کا کام کیسا کر رہا، دیکھیے کہ غلط طرف انہیں لوگوں کو بلاتے جا رہا، اور ایک مرتبہ نہیں بلا رہا، آہستہ آہستہ بلاتے 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 ان کو لے کر کھینچ کر لے کے چلے جا رہا۔ اسی طریقے سے ہم بھی کم سے کم اس سے یہ چیز تو سیکھیں کہ کیسا لوگوں کو جو ہے دین کی طرف بلانا چاہیے۔ ہم کو بھی انہیں جتنی محنت اور کوشش کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا، اتنی ہی محنت اور کوشش کر کے ہم کو لوگوں کو سیدھے راستے پر لانا ہے، اور اتنی ہی محنت اور کوشش کر کے ہم کو خود سیدھے راستے پر قائم رہنے کا ہے۔ کیونکہ مسلسل ایک بار آتا اعوذ باللہ پڑھ لیے، پھر جاتا، پھر واپس آتا، پھر جاتا، پھر واپس آتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو بولے نا خناس، بار بار پلٹ پلٹ کر آنے والا۔ تو انہیں آہستہ سے دھوکے میں ڈالا، اور رفتہ رفتہ اس کو اپنے حساب سے، اپنا دماغ جیسا اس کا دماغ چل رہا تھا ویسے ہی دماغ اس کو بنا دیا آخر کار۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر دونوں کو رفتہ رفتہ، اب کئی لوگوں کا یہ تصور ہے، یا کرسچینٹی میں یہ تصور ہے کہ حوا علیہ السلام کی وجہ سے ان کو پہلے بہکایا اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو، نہیں، دونوں کو ایک ساتھ بہکایا۔ اسی لیے آدم اینڈ ایو ایول سے وہ لوگ نکالتے ہیں، پر یہ غلط کانسیپٹ ہے، ہمارے اسلام میں اس طریقے کا نہیں ہے۔ تو آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے۔ تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، جب ان لوگوں نے چکھا، صرف ایک بائٹ لیتے ساتھی، یعنی کہ ایک بائٹ لیتے ساتھی ان کے اوپر اس کا اثر ہو گیا، اور ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ جو نعمتوں میں ان کو رکھے تھے، جنت کا جو لباس پہنا کے رکھے تھے، اب وہ جنت کا لباس ان سے اتر گیا، اور ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے۔ اب اس سے ایک چیز اور ایک سمجھ میں آتی، دیکھیے کہ ایک گناہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ایک ہی گناہ ہے نا، کیا ہوتا، چل جاتا، اتنا کرے تو کیا ہوتا، اتنی بھی کیا بڑی بات ہے، کبھی کبھی چل جاتا، منہ سے نہیں بولتے، دل میں بول لیتے، آہستہ آہستہ ہمارا دل یہ بولتے جاتا، چلتا کبھی کبھی جو ہے تھوڑا یہ کر لے سکتے۔ تو ایک گناہ جو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے کیا تھا، ایک گناہ کا ہی ان کے اوپر اتنا برا جو ہے اثر ہوا۔ تو ہم کو ایک گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرنے کا ہے، اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے، یعنی کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے حیا رکھی ہے، اور جیسا ان کو یہ احساس ہوا کہ ان کے سطر کھل گئے تو فوری جنت کے پتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگا۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو اب دیکھیے کہ ہمارے کو یہ جب آیتیں ہم لوگ آدم اور جو ہے ابلیس کی جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ، تو ہم کو ایسا محسوس ہوتا نا کہ ابلیس ایک انسانی شکل میں آتا اور آ کر جو ہے محبت سے، پیار سے آدم علیہ السلام کو بہکاتا یا بی بی حوا کو۔ تو ایسا نہیں ہے، ابلیس وہ ٹائم پر بھی آدم علیہ السلام سے مخفی تھا، چھپا ہوا تھا، جیسا آج جن ہم سے چھپے ہوئے ہیں، اور ویسے ہی وسوسے ڈال کر بہکاتا تھا جیسا آج شیطان ہم کو ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کیا تم کو بتایا نہیں تھا میں کہ وہ کھلا دشمن ہے، اور اس سے تم کو اس کے وسوسوں سے بچنا ہے؟ یعنی کہ ہر وہ احکام جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کے خلاف اگر ہمارا دل چاہ رہا تو وہ ڈیفینیٹلی شیطان کی طرف سے ہے، اور تم کو سمجھ جانا چاہیے تھا یہ بات۔ دونوں بول اٹھے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا۔ اب آیت نمبر 23 ہے، دیکھیں یہاں پر سورہ اعراف کی، ربنا
ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو معاف فرما دے، بے شک ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ زیادتی کی۔ اب رمضان ہے، بہت اچھا موقع ہے، یہ دعاؤں کو یاد بھی رکھیے اور پھر یہ دعاؤں کو یاد کر لیجئے، حفظ کر لیجئے، اور جس کو یاد ہے اور جو یاد کریں گے تو انہوں پھر یہ روز پڑھنے کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے نفس پہ بہت ظلم کرے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ رحم نہیں کریں گے اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم تو بے شک خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ خسارہ کیا ہے؟ آخرت میں نقصان، آخرت میں تباہ ہو جانا، تو یہ خسارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو بچا لے۔ آیت نمبر 23 میں یہ بہت اہم دعا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ یاد کریے۔ آپ لوگوں کا آج کا اسائنمنٹ بھی یہی رہے گا۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار ہے اور سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں تم کو مرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ دنیا میں کیا کے لیے بھیجے؟ خاص مدت کے لیے، ہمیشہ نہیں رہنا ہے دنیا میں۔ ہمیشہ کی جگہ تو انسان کی آخرت ہے، یہ دنیا تو ہم کو آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں پر جو ہم کھیتی کریں گے، جو بوئیں گے، وہ آخرت میں اس کی فصل ہم کاٹیں گے۔ یہیں تم کو جو ہے وہیں تم کو جینا اور وہیں تم کو مرنا ہے، اور اسی میں تم آخر کار نکالے جاؤ گے زمین میں سے، اور یہ ہماری ایگزام ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے جیسا دنیا میں، اب دیکھیے کہ دنیا میں ہم کوئی چیز خریدنے جاتے تو اس کو پورا اچھا چیک کر کے لیتے نا، کیا بغیر چیک کرے ایسے لیتے، اوپر نیچے گھما کے دیکھ کے کیسا ہے، کوالٹی کیسی ہے، کپڑا کیسا ہے، سوراخ تو نہیں ہے، سب دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی جنت میں ایسے ہی نہیں ڈال دیتا، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجے۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا۔ اب یہاں پر لباس جو کھل گیا تھا، اب اللہ تعالیٰ وہ نعمت ہم کو عطا کر رہے ہیں واپس کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ ہم نے تم پر لباس نازل کیا اور تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ لباس نازل کرے بول رہے، لباس اللہ کی طرف سے ہے۔ اور دوسرا اس کا مقصد اس کے اندر بتایا جا رہا، آیت نمبر 26 بہت اہم آیت ہے، اس کے اندر اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ کا مقصد؟ لباس کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ کہ لباس کا مقصد کیا ہے؟ پہلا، جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنے کا یہ چیز ہے۔ لباس کئی کے لیے ہے؟ شرم کے حصوں کو ڈھانکنے کی۔ دوسرا، یہ حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، سردی سے، گرمی سے، عیب چھپانے کے لیے تمام جو ہے حفاظت کا ہمارا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا، زینت کا ذریعہ ہے۔ پھر تیسرا جو اللہ تعالیٰ اس کے اندر یعنی کہ صرف کیا بول رہے، لباس کی جو کیا مقصد، ٹھیک ہے، سوری، مقصد جو اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے ہیں، تو وہ آخری مقصد زینت ہے، پر ہمارے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ پہلا مقصد زینت بنا لیتے ہیں، آخری مقصد اس کو پھر جسم کے شرم حصوں کو ڈھانکنے کا مقصد آخری بنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ترتیب بنائے ہوئے ہیں اس کا الٹ کر دیتے اپن، ٹھیک ہے، اور اپنا باڈی کور ہو رہی نہیں کور ہو رہی وہ نہیں دیکھتے، خوبصورت دکھ رہی ہوں نہیں دکھ رہی ہوں، اچھا دکھ رہا نہیں دکھ رہا، سوٹ ہو رہا نہیں ہو رہا، تو وہ ہم جو ہے دیکھتے۔ اس کے اندر جو کرائٹیریا پورا کرنا ہے، اس کا جو جسم کے شرم حصوں کو ڈھانکنا ہے، وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنکلوژن میں کہ بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، ایسا لباس جو تم کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا، ویسا لباس تم کو پہنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نہ شرٹ شلوار کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، نہ پھر اللہ تعالیٰ نے کرتا پیجامے کو بتایا، کوئی چیز نہیں، بس یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک جنرل کرائٹیریا رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا دیے کہ تقوی کا لباس ہو، یعنی کہ ایسا لباس جو تمہارے کرائٹیریا کو پورا کر رہا، جس میں تم اللہ کی ناراضگی سے بچ رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کرائٹیریا رکھا ہے لباس کا؟ دیکھیے یہ کرائٹیریا، 6 کرائٹیریا ہم کو فالو کرنے کا ہے۔ ایک تو کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ کے سطر کو کور کرنا ہے، پہلا کرائٹیریا کہ آپ کا سطر اس کے اندر کورڈ ہو۔ پھر دوسرا اس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ وہ تنگ نہ ہو، اتنا ٹائٹ نہیں رہنا ہے کہ آپ کی پوری باڈی، آپ کی فرنٹ، آپ کا بیک، آپ کا سینہ، ہر چیز اس کے اندر نظر آ رہا۔ تیسرا، اتنا زیادہ باریک نہ ہو، ٹرانسپیرنٹ نہ ہو کہ سی تھرو ہے، بالکل آپ کا دکھ رہا۔ آستین جو ہے نیٹ کے ہے، دوپٹے نیٹ کے ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج کل تو جو دوپٹے ہے جو سینے کو ڈھانکنے کے لیے رکھا تھا دوپٹہ، وہ نیٹ کا بن گیا اور اوڑھ کر بھی نہیں اوڑھنے کے برابر ہے۔ چوتھا اس کا کرائٹیریا کیا ہے لباس کا کہ اپوزٹ سیکس سے جو ہے ملتا ہوا نہ ہو، یعنی کہ جو مرد حضرات کا جو لباس ہوتا ہے ویسی عورتیں لباس اپنا اختیار نہ کریں جو آدمیوں کا لباس ہو، جو آدمیاں جو پہنتے ہیں، مینس جو پہنتے ہیں، اور
مینز وہ لباس نہ پہنے جو عورتیں پہنتی ہیں، یعنی کہ عورتوں کی طرح دوپٹے لے رہے ہیں سروں پر، اور پھر عورتوں کی طرح حرکتیں کر رہے، عورتوں کی طرح جو ہے چیزیں اختیار کر رہے. آج کل ہے نا کہ بالیاں بھی پہن رہے ہیں، چوٹیاں بھی ڈال لے رہے ہیں، اور عجیب عجیب سی حرکتیں، یہ تمام چیزیں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ یہ تقوی کے خلاف ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. اور اتنا زیادہ گلیمرس نہ ہو کہ بہت زیادہ اٹریکٹیو بنے، یعنی کہ اتنا زیادہ چمکیلا اور ایسا کلرز کا نہ ہو کہ غیر محرموں کے سامنے آپ لیڈیز میں آپ پہن سکتی ہیں، اور پھر غیر مذہب کی مشابہت نہ کریں. 6 کرائٹیریا کیا ہے کہ جو دوسرے مذہب کی ایک علامت ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی دین کی علامت ہوتی ہے، ویسا ہمارا نہیں ہونا چاہیے. جیسا فادرز پہنتے ہیں، جیسا کوئی پنڈتس پہنتے ہیں، تو ویسا ہم اس کی مذہب کو ہم ریپرزینٹ نہیں کریں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ جو تمام چیزیں بتائے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا لباس پسند تھا؟ آپ کو وائٹ اور سمپل لباس پسند تھا، بہت زیادہ قیمتی، بہت زیادہ مہنگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے نہیں پسند کرتے تھے. تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کرے کہ شیطان کیا کرا کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکا کر پہلے جو اتروایا ان کا لباس، اور آج بھی شیطان ہمارے لباس پر حملہ کر رہا ہے. آج بھی ہم کو کپڑے پہن کر بھی ہم ننگے ہیں، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں. جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی 2 قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ نہیں پائے جاتے تھے، ایسی قسمیں میں نے نہیں دیکھی. اب آگے یعنی کہ آنے والی ہے ویسی قسم آنے والی ہے. کیا کہ ایک تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اتنا برا ان کو عذاب دیں گے. اس میں سے پہلا شخص وہ ہے جو ہمیشہ اپنے پاس کوڑا لٹکاتا ہے اور اس سے ظلم کرتا ہے لوگوں پر، اور دوسرا ایسی عورت جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوگی، یعنی کہ اتنا ٹائٹ ہے یا سی تھرو ہے، یا پھر پورا جسم کا ایک ایک عضو اس کا نظر آ رہا، یا تو اس کا لباس ہو یا اس کا برقع ہو. آج کل برقعے بھی اتنے زیادہ ٹائٹ رہ رہے. اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائل ہونے والی اور مائل کرنے والی، یعنی کہ آدمیوں کی ٹورڈز خود اٹریکٹ ہونے والی اور آدمیوں کو اپنے ٹورڈز اٹریکٹ کرنے والی. ایک فطری طور پہ یہ چیز کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ ہمیشہ اچھے بن کر ہر کسی کے نظروں میں اچھے بننے کی کوشش ہوتی ہے. اب اس میں یہ بھول جاتے کہ آدمی رہے عورت، ہر کوئی تعریف کرنا ہے، یعنی کہ آدمی بھی اگر تعریف کر رہا تو بڑے خوش ہوتے ہیں. کتنی گندی قسم کی بات ہے کہ کوئی مرد آپ کی تعریف کرے، اب کیا خوبصورت لگ رہی ہیں آپ آج، تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ارے کیا تعریف کر رہے تھے میری. بہت گندی بات ہے. یعنی کہ مائل ہونے والی، اٹریکٹ کرنے والی اور اٹریکٹ ہونے والی ایسی عورتوں پر عورتیں. اور چوتھا جو ہے اپنے سروں پر بختی اونٹ کی طرح کوہان کرنے والی، بہت اونچے اونچے ایسے ہیئر ڈوز کرنا جو بہت زیادہ اونچے ہیں. تو یہ تمام 4 لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں نہ جائیں گے، نہ جنت کی خوشبو سونگیں گے، نہ جنت میں جائیں گے، نہ جنت کی خوشبو سونگیں گے، جبکہ جنت کی خوشبو کئی دور کی مسافت سے آتی رہے گی. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ کپڑے پہن کر ننگے ہونا، اپنے اپوزٹ سیکس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا، آج دیکھیے کیا حال ہو گیا ہوا ہے شادیوں میں. اگر ہم دیکھیں گے کہ شادیوں میں جو حال ہے کہ کس طریقے سے آدمیاں تو اوپر سے نیچے تک ماشاءاللہ جو کرتا شیروانی جو پہن رہے اوپر سے نیچے تک کورڈ ہے، اوپر سے دوپٹے بھی ہے، اور عورتوں کی دوپٹے بالکل غائب ہے، ہاتھوں پہ لٹکتے ہوئے، کہیں تو بھی پڑے ہوئے، کونوں میں پڑے ہوئے، اور ہے تو بھی کیا ہے نیٹ کے دوپٹے، نیٹ کے سلیوز، اور پھر سامنے کا جو حصہ قابل شرم کا جو حصہ چھپانے کا تھا، جو فرسٹ کرائٹیریا ہے، اتنے بڑے گلے اور اتنا یعنی کہ ٹائٹ لباس. یہ تمام چیزیں اسلام میں اللہ جو آج ہمارے معاشرے میں ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے. جنت کی خوشبو بھی ہم تھوڑی دنیا کی خوبصورتی کے لیے ہم جنت کا سودا کر لے رہے، جنت کے قیمت پر ہم دنیا کی خوبصورتی اور دنیا کے لوگوں کے حساب سے. آج دیکھیں آج کل جو غرارے بھی آ رہے، وہ لہنگے، بلاؤز، چولی جو آتی ہے پورا پیٹ کھلا رہتا، پیٹ نظر آ رہی، پیٹ نظر آ، پیچھے سے اتنا بڑا گلا ہے تو پوری اوپر سے پیٹ نظر آ رہی، بیک لیس، وہ کیا ہے، فرنٹ لیس، بیک لیس، سب جو ہے ہر جگہ سے لیس ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتایا عورتیں جو ہے نمائش کی چیز نہیں ہے، نمائش کی کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے، لوگوں کی نظروں میں مقبول بننے کی کوشش ہم کو نہیں کرنا ہے، اللہ کی نظروں میں مقبول. اب اس کے اندر دیکھیے کہ یہ جو ساریز بھی جو پہنتے ہیں جہاں سے پیٹ اور پیٹ اور سارے نظر آتے ہیں، اور بلاؤز بھی اتنا ٹائٹ ہوتا ہے. شلوار میں کیا ہے کہ شلوار ایسا کوئی اسلامک لباس ہے نہیں بول رہی ہوں میں، پر اس میں یہ ہوتا ہے کہ
ڈھیلا ہونا ہے، اس میں بھی ڈھیلا رہنا ہے. اور آپ کے پیٹ اور پیٹھ یہ سب کیا ہے؟ سطر ہے. آپ کے باپ کے سامنے، آپ کے بھائی کے سامنے، آپ کے بیٹوں کے سامنے، آپ کی جو ہے تمام لوگوں کے سامنے یہ سطر ہے، اس کو چھپانا ہے. عورت کا سطر اس کے گردن سے لے کر اس کے پیروں تک اس کا سطر ہوتا ہے. یعنی کہ یہ سطر اس کو اپنے محرم حضرات کے سامنے بھی چھپانا ہے اور اپنے عورتوں کے سامنے بھی چھپانا ہے. عورتوں کے سامنے بھی یہ والا حصہ وہ ظاہر نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو محرم کے سامنے بھی یہ سطر ہے. یہ تمام چیزیں تو یہ اتنی اہم اور ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہیں اس سے. اور ہم تھوڑی سی دنیا کی خوبصورتی کے لیے یا اپنا، اور خوبصورتی ایکچولی ننگے ہو کر کون سی خوبصورتی ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ ہیں. تو اپن اتنا بڑی سودا آخرت کا اور جنت کا سودا کر لے رہے. تو شیطان سب سے پہلے اٹیک کس پہ کرے گا؟ لباس پر اٹیک کرے گا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہاری والدین کو جنت سے نکلوایا. اب دیکھیے کہ یہ شیطان کیا کرا، وسوسے ڈال کر ہمارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا، ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے. یہ شیطان کا اٹیک ہے کہ لباس جو ہے جسموں سے وہ اتروانے کی کوشش کرتا ہے. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ایسے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا دیتے کہ شرم اور حیا ان کے اندر سے مر جاتی، باقی ہی نہیں رہتی. اور بڑے ہونے کے بعد جب پھر وہ ویسے ہی کپڑے پہنتے تو ہم پھر والدین رونا روتے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں سن رہی. بھائی آپ بچپن میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں. اور وہ تمام لوگوں کی طرف بھی میں بولوں گی کہ جو برقعوں کو بھی آج زینت کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں کہ یہ بڑے بڑے پھولاں اور کانٹراسٹ کے رنگ برنگے کلر کے اس کے اوپر جو ہے ایمبرائڈری، تو یہ ہم اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے لیے جو حکم نازل فرمائے یہ ہماری عزت کی حفاظت کے لیے، ہم لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونا بلکہ ہے. اگر ہم ایسا کوئی چیز پہن رہے جس سے ہم اور زیادہ لوگوں کے سامنے نمایاں ہو کر نظر آ رہے تو وہ تمام چیزوں سے ہمارے کو اجتناب کرنا ہے. تاکہ کیا کرا شیطان، ان کے اوپر جو ہے ان کے لباس اتروا دیے اور ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دیے. اور اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یعنی کہ وہ اس کے پورے چیلے ہر جگہ سے ہر کونوں میں بیٹھ کر تمہارے اوپر حملہ کر رہے ہیں. اور پھر دیکھیے کہ جو ہمارے جیسا آج اگر ہمارے والدین کو اگر کوئی گالی دے تو کیا ہم اس کو اپنا دوست بناتے، اپنا رفیق بناتے، اس سے محبت کرتے؟ ہم کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے. شیطان جو ہمارے والدین پر حملہ کرا، ہم کو اس کو کتنا بڑا اپنا دشمن سمجھنا چاہیے. وہ ان کو بے عزت کر کے ان کے کپڑے اتروا دیا اور ہم اس کے بڑے دوست اور بڑے چیلے بنتے ہیں، بڑے اس کے فرما بردار بنتے ہیں. جیسا جیسا انہیں بہکاتے جاتا ویسا ویسا اس کی بات سن کے ہم بہکتے چلے جاتے ہیں. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اے لوگو، یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے سے کرتے ہوئے پایا. یعنی کہ یہ اس طرف اشارہ ہے جو حج پہلے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی جب تک اسلام مکے میں قائم نہیں ہو گیا تھا، ننگا طواف کرتے تھے، بالکل بغیر لباس کے، بغیر برہنے جو ہے وہ لوگ طواف کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ جب انہوں یہ کام کرتے تو الٹا کیا بولتے، اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو راستی کا اور انصاف کا حکم دیا ہے. اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر جو حکم دیے اس کے مطابق عبادت کروں اور وہی راستہ اختیار کروں، اسی کا پیروکار، اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خاص رکھ کر جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا. یعنی کہ اپنی عبادتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو خالص رکھو اور اسی اکیلے کو پکارو. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھے راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرا گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے. جو شیطان کو سرپرست بناتے وہ گمراہ ہو جاتے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہے. اور پھر ان کو کیا مغالطہ لگا ہوا رہتا، کیا دھوکہ لگا ہوا رہتا کہ انہوں سیدھے راستے پر ہے. ان کو ایسا سمجھ میں آتا، اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو جاؤ. اب زینت
زینت کیا بنے؟ اللہ تعالیٰ لباس کو زینت بنائے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جب تم عبادت کے لیے آؤ تو زینت سے آراستہ ہو جاؤ، یعنی کہ اچھا لباس آ جاؤ. دیکھیے آج ہم جو ہے جب ہم اسکولس کو جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، کہیں کام پر جاتے ہیں، کسی کے گھر ملنے جاتے ہیں، بڑے خوبصورت اچھے لباس پہن لے کر، بہترین سے بہترین لباس پہن کر جاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے کیسا کھڑے ہوتے بولیے آپ؟ ماشاء اللہ اچھی زبردست بگاروں کی خوشبو، ادرک لہسنوں کی خوشبو جو ہے مہکتے رہتی، اور پھر گرمی کا تقاضا، پھر اس کی خوشبو الگ. تو یہ تمام چیزوں کا ہم خیال نہیں رکھتے، اللہ کے سامنے گندی حالت میں کھڑے ہو جاتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو تھوڑا سا اہتمام کر لو، 2 لباس رکھ لو، یہ تبدیل کر کے اچھا فریش ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو، تاکہ عبادت میں مزہ آئے. اور پھر فریش ہونے کے بعد، اسی لیے وضو بھی ہے نا کہ فریش ہونے کے بعد عبادتوں میں مزہ آتا. ویسی گندی حالت میں کھڑے ہو گئے تو پھر وہ مزہ نہیں رہتا، اور دوسروں کو بھی اس سے تکلیف ہو سکتی. اور اسی لیے فرائیڈے کے دن اور عیدوں میں بھی خاص اچھے نئے لباس کا اہتمام کرنے کا بھی حکم ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے، ہر ٹائم نیا ہونا نہیں ہے بلکہ صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے. اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حد سے تجاوز کا مطلب کیا ہے؟ زینت، اللہ تعالیٰ برے کپڑے پہن کے اچھی زینت اختیار کرو. پھر اس میں حد سے تجاوز کیا ہے کہ اسراف، مہنگے لباس، بیکار غیر ضروری چیزیں. اللہ تعالیٰ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ انہ لا یحب المسرفین. کل یہ آیت بھی گزر چکی تھی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے؟ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزوں کو ممنوع کر دیا، یعنی کہ وہ جو ابھی اپن ذکر کرے تھے حج کے ٹائم پہ. کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوگی. تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دنیا میں جو ہے دونوں استعمال کر سکتے مومن اور کافر، پر آخرت میں صرف مومن کے لیے رہے گی. اسی طرح ہم نے اپنی باتیں صاف بیان کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہے. کیا حرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپ کے ہوں. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیا ہے. آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ جو چیز ظاہر طریقے سے بے شرمی کے کام رہو یا چھپ کے کوئی نہیں دیکھ رہا اکیلے تنہائی میں کر رہے وہ بے شرمی کے کام ہو، دونوں بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کرے ہیں. والاثمی والبغی، اور گناہ کے کام اور حق کے خلاف. اب دیکھیں کہ یہاں پر اگر آپ لوگوں کے قرآن سامنے ٹیکسٹ ہے تو یہاں پر والاثمی کا ذکر ہے. اسمی ایکچولی آسما سے ہے، یہ سین سے نہیں ہے، سا سے ہے. تو دیکھیں اسی سے یہاں پر اسم کا مطلب کیا؟ گناہ ہے. اور ہم سین سے اسم جو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ نام ہے. ٹھیک ہے، اسماء حسنہ جیسا بولتے ہیں نا، نام. تو یہاں پر اس سے ہم کو یہ ایک ورڈ کا ایک ایگزامپل دے کے بتا رہی ہوں میں کہ تجوید کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہم اسم کو سا سے پڑھنے کے بدل سین سے پڑھ لیں تو پھر یہ کیا ہو جاتا؟ نام ہو جاتا. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ ایکچولی گناہ ہے. تو اس اسم وہ گناہ کو کہتے ہیں جو انسان چاہ کر اگر بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے، پر ہونا بول کر وہ بچتا نہیں ہے اور وہ کام کرتے ہی چلے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے کہ اور کسے اللہ تعالیٰ منع فرمائے، حرام کیا ہے تمہارے پر؟ گناہ کے کام، یعنی کہ جو جان بوجھ کر کرتے ہیں، اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، اور یہ کہ اللہ کے نام پر ایسی باتیں منسوب کرو، ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کے خلاف کہو کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم دے دیا، اللہ تعالیٰ ایسا بول دیے، تو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو وہ حقیقت اس نے ہی فرمائی ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ حرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہو جاتی ہے تو ایک گھڑی بھر کر تاخیر ہوتی ہے، نہ اس سے پہلے تقدیم ہوتی ہے، یعنی کہ نہ پہلے نہ بعد میں. تو اب یہاں سے آیت نمبر 34 سے ہمارا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے اندر ہم لوگ جنت اور جہنم کا ذکر دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ موت سے آدم علیہ السلام کے بنی آدم کی موت سے اللہ تعالیٰ اس کو شروع کر رہے ہیں.
پھر اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیت سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں رہے گا. جو اطاعت کرے گا اس کے لیے کوئی خوف اور رنج نہیں ہے. اور جو لوگ ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں، کون؟ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتتے ہیں، وہی اہل دوزخ ہوں گے. وہی کون ہوں گے؟ اہل دوزخ ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ہم فوری بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں اور اس کے اوپر عمل کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم جھٹلانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا لے. ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ بہت بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے. کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹی باتیں منسوب کرنا جو اللہ تعالیٰ بولے چ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہاں پر ہم کوئی عمل کرنے سے پہلے سوچیں کہ یہ جو ہم عمل کر رہے چاہے وہ ہماری عبادتوں ہی میں سے کیوں نہ ہو، کہ اس کے اوپر آیا اللہ کی حکم کی مہر ہے یا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی سچی آیت کو جھٹلائے ایسے لوگ اپنے نوشت تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے. اب ان کی روح کیا ہوگی؟ قبض جب کریں گے اللہ تعالیٰ یہ کافروں کی روحیں جب قبض کی جائے گی تو فرشتے ان سے پوچھیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ اب کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے. یعنی کہ اپنے مرضی سے جس کو تم خدا بنائے ہوئے تھے وہ تمہارے معبود کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے. کیا ہوں گا قیامت میں؟ اب دیکھیے کیا سین اللہ تعالیٰ کریٹ کر رہے ہیں. یہاں پر ایک سین اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بتا دے رہے، جبکہ قیامت ہم نہیں دیکھے نا. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو یہ ہونے والا ہے. وہ ٹائم پہ کیا ہونے والا ہے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، آج کوئی سفارشی نہیں ہے، آج کوئی جو ہے بابا بزرگ، کوئی جو ہے ولی جو ہے کوئی بزرگ یہاں پر ہماری مدد کرنے کے لیے نہیں ہے جس کو ہم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. یعنی کہ شرک بڑے ہمارے جو اسلاف جو ہمارے بزرگان دین گزرے ہوئے ہیں ان سے محبت کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کی فرما برداری کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. جو تعلیمات انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی ہم کو بتائی ہے وہ تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہے اور ان کی عقیدتاً محبت رکھنا ہے دل میں. ٹھیک ہے، پر ان کو اللہ کے برابر پوجنا نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارنا نہیں ہے، ان سے دعائیں نہیں کرنا ہے. یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے کہ بزرگوں کو ہم بالکل یعنی کہ کچھ نہ سمجھے، نہیں، وہ تو ہمارے بہترین ہمارے اسلاف ہے جس کی عزت ہمارے سر آنکھوں پر ہونی چاہیے، پر ان کے سامنے سجدہ نہیں کرنے کا ہے. اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقع منکرین حق تھے. اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن اور انسان جا چکے ہیں. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیشرو پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا. یعنی کہ جس کو انہوں نے فالو کیا تھا، آیت نمبر 38 ہے، جس کو اس نے فالو کیا تھا، جس کو اپنا لیڈر بنایا تھا، بغیر سوچے سمجھے اس کی ہر غلط باتوں کے اوپر عمل کرتا تھا اور اس کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا، اپنا داتا، اپنا نوازنے والا، اپنا گنج بخش مان لیا تھا. تو یہ تمام خزانوں کا جس کو مالک مان لیا تھا اب انہیں کیا کر رہا؟ ان کے اوپر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا. حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا. یہ تمام وہ قسم کے عالم اور بزرگ ہیں جنہوں نے ہم کو غلط پٹیاں پڑھا کر ہم کو گمراہ کیا تھا، تیرے راستے سے، تیری قرآن سے ہم کو گمراہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم یہ عمل کر دو تم نجات پالو گے. اگر تم یہ جو ہے پیالہ پی لیے، یہ جھنڈے کے اندر آ گئے تو تمہاری قیامت میں ہم سفارش کریں گے. انہوں بولے تھے اللہ تعالیٰ، انہوں ہمارے کو گمراہ کرے تھے، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے. دیکھیے دنیا میں جس کی محبتیں اور عقیدتیں دل میں رکھ کر ان کو اپنا معبود اور ان کو اپنا سارا کارساز بنائے ہوئے ہیں، قیامت میں ان کے بارے میں کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل عذاب دیو، انہوں ہمارے کو گمراہ کرے. دیکھو جواب میں ارشاد ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ ہر ایک کو دوہرا عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے تم کو گمراہ کیا، تم نے اپنی بعد آنے والی نسلوں کو گمراہ کیا، تم نے اپنی اولاد کو گمراہ کیا، تم نے اپنے جو ہے تم کو جو فالو کرتے تھے ان کو گمراہ کرا. تو ان کے لیے بھی ڈبل عذاب ہے، تمہارے لیے بھی ڈبل عذاب ہے، مگر تم جانتے نہیں ہو
پھر اللہ تعالیٰ وہ پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی؟ اب اپنی کمائی کا نتیجے پر عذاب کا مزہ چکھو۔ اچھا اب تم ہمارے لیے ایسی بدوا کر رہے، اچھا تمہارے کو عقل نہیں تھی کئی کو فالو کرے ہمارے کو؟ اب تمہارے کو کوئی ہمارے پر فضیلت نہیں، تم کو بھی ڈبل گناہ ملنے والا ہے۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ بولے جو جھٹلائے کس کو؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جو جھٹلاتا ہے، جو کافر ہے اور اس کے مقابلے میں سرکشی کرتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جاتے۔ اب یہ بھی جو ہے آیت بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی روحوں کو علیین میں رکھے گا۔ آخری میں سورہ مطففین 30 پارے میں ہم لوگ دیکھیں گے علیین اور سجین کا وہاں پر ذکر ہے۔ تو آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایک جنت کا حصہ، ایک رجسٹریشن آفس آپ سمجھ سکتے ہیں، وہاں پر روحوں کا نام اور تمام چیزیں درج کی جائے گی، اور اس کے بعد ان کی جو ہے یعنی کہ ان کے اعمال کے حساب سے ان کو ان کی خبروں میں لوٹایا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ بعض لوگ بولتے کہ جل کے مر گئے اور بہہ کر مر گئے، ان کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، تو روح کو کون سی خبر میں لوٹایا جائے گا؟ دیکھیے کہ یہ خبریں نا اللہ تعالیٰ کی خبر ہے، یعنی کہ وہاں پر علیین میں اللہ تعالیٰ کے پاس خبر ہے، اور وہاں پر ان کو لوٹا کر ان کے پاس جنت کی کھڑکی کھول کر ان کو آرام سے تا قیامت تک سلا دیا جائے گا، اور اس کے الگ بہت ساری حدیثوں میں ڈیٹیلز ہم کو ملتی ہے۔ اور سجین جو ہے جہنم کا حصہ بول سکتے ہیں، یا زمین میں جو ہے ایک نچلا حصہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ جو کافر ہے ان کی روحوں کو وہاں پر رکھے گا، اور وہیں پر ان کے ساتھ جو ہے عذاب ہوگا۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، جیسا ہم اسے پڑھے تھے نا کہ فرشتے آ کر اچھی خوشبودار کفن میں علیین میں ان کو لے کر جا کر درج کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں مجرموں کو، اچھا ان کا جنت میں جانا کس کا؟ جو کافر ہے، جو جھٹلانے والے ہیں، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا۔ اب جو سوئی کا ناکا ہوتا ہے یعنی کہ نیڈل کا جو ہول ہوتا ہے، نیڈل ہول، اس کے اندر کیا اونٹ گزر سکتا؟ کیا پاسبل ہے؟ تو یہ جتنا امپاسبل ہے نا، اتنا ہی امپاسبل ہے کہ ان جو کافر اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کا جنت میں داخل ہونا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا کہ جنت میں داخل ہونا ان کا ایسا ہی امپاسبل ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم کا اڑنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت کرے، اوپر سے نیچے سے ہر جگہ سے جہنم ڈھانک کر بند کر دی جائے گی۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف ان کے جن لوگوں نے ہماری آیت کو مان لیا۔ اب جو آیت کو جھٹلایا ان کا یہ انجام ہے، جو آیت کو مان لیے اور اچھے کام کرتے رہے، صرف ماننا نہیں ہے، ایمان لا کر بیٹھ جانا نہیں ہے۔ جو ہم ایمان لا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، 20 سال سے 30 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے صرف آیت کو ماننا نہیں ہے بلکہ اچھے کام کیے چلے گئے۔ اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، یعنی کہ جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے حساب سے اس کی پوچھ ہوگی قیامت میں۔ اور اہل جنت میں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اس کو ہم نکال دیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ان کو جو آیتوں کو ماننے والے ہیں اور عمل کرنے والے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے، اور پھر وہاں پر جب داخل ہو جائیں گے تو یہ اہل جنت وہاں پر ہمیشہ رہیں گے، اور داخل ہونے سے پہلے ان کے دلوں کی کدورت دور کر دی جائے گی۔ اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو پلسرات ہے، جب انسان جو جنتی ہے جب پلسرات سے پار ہو جائیں گے تو پھر وہاں پر ایک پل آئے گا، ایک برج، ایک یعنی کہ چیک پوائنٹ آئے گا جس کو خنترا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو پل ہے خنترا کا، وہاں پر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے دلوں کی کدورت کو دور کر دیں گے، یعنی کہ جو پورے جو حشر کا جو تھکان تھی وہاں پر وہ لوگ فریش ہو جائیں گے، اور پھر فریش جو ہے جنت میں داخل ہو جائیں گے، ظاہری طور پر بھی پاک ہو جائیں گے اور دل بھی ان کے پاک ہو جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں راستہ دکھایا، ہم
ہم خود راہ راست نہیں پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا. ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقع حق لے کر ہم پر آئے تھے. اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو اپریشیٹ کرنے کہے گا کہ تمہاری محنتوں سے تمہاری جو صحیح تھی, تمہاری جو جدوجہد اور کوشش تھی دنیا میں وہ ملے گی. جبکہ انسان کیا کہے گا, اللہ تعالیٰ یہ تیرا فضل ہے, یہ تیرا کرم ہے, تیری رحمتوں سے ہم جو ہے جنت میں داخل ہوں گے. اور اللہ کہے گا کہ نہیں بندو, یہ تمہاری کوشش اور محنت سے تم داخل ہوئے ہو. اور اتنی خوبصورت طریقے سے اپریشیٹ, جیسا کوئی پاس ہوتے تو بولتے نا, اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر ہم بولتے ہیں, پاٹ کر بولتے ہیں تمہاری محنت, دن رات کی محنت اور کوششوں سے جو ہے یہ کام ہوا ہے. پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے, اب دیکھیں یہاں پر مکالمہ ہے جنت اور جہنمیوں کا, کنورزیشن ہے یہاں پر. کیا ہوگا کہ جنت کے لوگ کس سے بولیں گے, دوزخ والوں سے بولیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے. کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے؟ یعنی کہ جنت کی وہی نعمتیں جو قرآن کے اندر ذکر ہے, وہ سب نعمتیں ہو بہو ویسیچ ہے, اور انفیکٹ ہم جو سوچے بھی نہیں تھے اس سے خوبصورت جو ہے جنت کی نعمتیں. پر کیا جہنم میں بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں. تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان سے پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے. دیکھیے ایک تو راستے سے خود رکنا ایک بڑا گناہ ہے, اور دوسروں کو روکنا اس سے بڑا گناہ ہے, اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے آخرت کے, اور وہ آخرت کے منکر تھے. تو ان دونوں کے گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہو جائے گی. یعنی کہ اب جو ہے ایک اللہ تعالیٰ بیریئر دونوں کے درمیان کریٹ کر دیں گے. کیوں کریٹ کر دیں گے بیریئر؟ کیونکہ دیکھیے جنت میں اتنی نعمتیں رہیں گی نا, تو اب جہنمیوں کی صورت دیکھ کر ان کی نعمتوں میں کیوں خرابی آئے, مزہ خراب ہو. اللہ تعالیٰ ایک اوٹ ان کے درمیان قائل کر دیں گے جس کی بلندیوں یعنی کہ اعراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے. اب ایک گروپ جنت میں چلے گیا, ایک گروپ کیا ہو گیا, جہنم میں چلے گیا. پر ان کے درمیان ایک لوگ رہتے جو اعراف والے رہتے. یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچائیں گے, اس کی چہرے کی نشانیوں سے پہچائیں گے, اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر, یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوں گے مگر اس کے امیدوار رہیں گے. اب یہاں پر اعراف والوں کا ذکر ہے, اونچائیاں بلندیوں والوں کا ذکر ہے. اب یہ اعراف والے کون ہیں؟ اب دیکھیں کہ یہ اعراف والے وہ لوگ رہیں گے جس کے نیکیاں اور گناہ برابر کے برابر رہیں گے. یعنی کہ 50 نیکیاں تو 50 گناہ. اب جو اس کے جو نیکیاں ہیں وہ بھی برابر ہے, گناہ بھی برابر ہے, تو اس کو کہاں ڈالا جائے؟ اس کو کیا جنت میں ڈالا جائے یا جہنم میں ڈالا جائے؟ تو وہ ویٹنگ لسٹ میں رہیں گے, ان کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا, ان کو اللہ تعالیٰ ابھی ملتوی رکھے گا. اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ وہ ایسے لوگ رہیں گے جو بہت بڑی نیکی کریں گے اور بہت بڑا گناہ بھی کریں گے. جیسا فار ایگزامپل یہ جو ہے شہید لوگ رہیں گے, پر ساتھ میں ان کے نام عمل میں والدین کی نافرمانی بھی رہے گی. یعنی کہ ایک جگہ شہادت اس کو جہنم میں جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو شہادت اس کو آ کر بچا لے گی, اور جب اس کو جنت میں ڈالا جا رہا ہوگا تو ماں کی نافرمانی یا والدین کی نافرمانی آ کر اس کے پیروں کو پکڑ لے گی اور بولے گی کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا گناہ کرے کیسا ڈالتے آپ جنت میں؟ تو وہ بیچ میں لٹکتے رہیں گے. اب سوچ کے دیکھیں کہ کیا حال رہے گا کہ بیچ میں لٹک رہے, نہ جنت کے ہیں نہ جہنم کے ہیں. اور پھر ویٹنگ لسٹ میں آپ سوچیں کہ آپ جیسا ایئرپورٹ پہ جیسا کوئی جا رہے اور جاتے وقت وہاں پر جو ہے چیک ان کے ٹائم پہ ایئرپورٹ پہ ذرا آپ سائڈ میں ہٹ جائیے بولے تو اوپر نیچے دل ہو جاتا, چہرہ چھوٹا ہو جاتا, اور پھر ارے انہوں آپ کے پیپرز کو چیک کر رہے, الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہے, تو ہیبت سے جو ہے انسان کا برا حال رہتا کہ سمجھ میں نہیں آتے رہتا. اب فلائٹ سامنے کھڑی ہوئی ہے, جانے کی امید بھی ہے, پر ڈر بھی لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں اب ان لوگوں کیا اس کے اندر نکال کے ہمارے کو ریجیکٹ کر دیتے کہ کیا ہے, کہ ہیبت اس کے اندر لگی ہوئی رہتی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیے کہ امیجن کریے کہ وہاں پر جنت میں چلے گئے, جہنم میں چلے گئے, اب انسان لٹک رہا, پتہ نہیں اب اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالتے کہ جہنم میں ڈال دے گی, کیا منظر رہیں گا, کیا حال رہیں گا وہاں پر. اب اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے جوں کے انڈے کے برابر بھی کسی کے پاس نیکی رہے گی تو وہ اس کو جنت میں پہنچا دے گی. تو جوں کے انڈے کے برابر یعنی کہ وہ جو سروں میں لکھ رہے تھے نا, یعنی کہ ایک چھوٹی, اب اس کا مثال کیا ہے, اتنی معنی ہوتی, اتنی حقیر, ایک ڈاٹ کے برابر جو چیز ہے اتنی بھی اگر کسی کی نیکی رہے گی تو وہ اس کا اتنا ایک نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا, اور
ٹی کر کے جو ہے اس کا نیکیوں کا پلڑا آگے ہو گیا تو پھر انہیں جو ہے جنت میں جانے کے قابل ہوگا. تو آج دیکھیے کہ اسی برابر اگر اتنی برائی رہی تو وہ جہنم میں بھی جا سکتا. تو آج ہم یہاں پر چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کیسا لائٹ لیتے نہیں. سنتیں چلتا سنت ہے نا, نفیل ارے نفیل ہے نا چلتا, فرض ہے کیا, فرض تو نہیں ہے چلتا نفیل ہے. تو چھوٹی چھوٹی گناہ نیکیوں کو بھی ہم چھوٹا سمجھتے اور بعض وقت گناہوں کو بھی کر کے آسان سمجھ کے بڑی آسانی سے کر لیتے چلتے. تو یہاں پر ایک نیکی بھی انسان کو جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے کے لیے ہوتی ہے, ایک نیکی بھی. تو وہ کسی نیکی کو نہ حقیر سمجھنا ہے نہ کسی گناہ کو بھی حقیر سمجھنا ہے اور اس سے بچنا ہے. تو چلتے پھرتے ہم کو سبحان اللہ کہہ رہے, اپن الحمدللہ کہہ رہے, یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہو سکتا قیامت کے دن ہمارے کو جو ہے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گی. تو ہم کو کوئی نیکی کو چھوٹا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, صدقہ چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو, صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے پر جنت میں جانے کے امیدوار رہیں گے. اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو وہ کہیں گے, اب جیسا جنت میں دیکھیں تو خوش خوش بول کے سلام کر رہے ہیں, اب جب جہنم والوں کی طرف دیکھیں گے تو ہیبت کھا کر بولیں گے, اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے, اللہ تعالیٰ پلیز ہمارے کو ان ظالم لوگوں میں شامل نہیں کرنا ہے. پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے اور پکار کر اور پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے, آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہیں دے گا. تو اب یہاں پر جو ہے جو بیچ میں جو آراف والے ہیں انہوں دونوں جگہ دیکھ رہے نا, جنت میں بھی دیکھ رہے اور جہنمیوں میں بھی دیکھ رہے. تو انہوں جہنمیوں کو بول رہے کہ تم بولتے تھے نا یہ جنت, یہ غریب لوگ, یہ ایمان والے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے, کوئی جنت جہنم نہیں ہے, کوئی موت کے بعد اٹھانا نہیں ہے. دیکھو آج ان لوگ کتنی بڑی نعمتوں میں ہیں. آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں, تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج ہے. وہ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے, اب یہاں پر دوزخ والے کس کو بول رہے, جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو, یا جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو. یعنی کہ اب اس سے کیا سمجھ میں آ رہا, جنت اوپر رہے گی اور جہنم نیچے کی طرف رہے گی. ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ آیتیں اتنی خطرناک ہے, کبھی ہمارے اوپر طاری ہو جانے والی آیتیں ہیں کہ تھوڑا سا پانی ترس کر تڑپ کر وہاں پر جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے بھنتے ہوئے وہ لوگ بولیں گے تھوڑا پانی دے دو, تھوڑا رزق ہمیں بھی دے دو. وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کی ہے. اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ہم نہیں قادر ہیں, ہم نہیں دے سکتے تم کو یہ حرام کر دی ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے. اب دیکھیے کہ وہاں پر ہو سکتا یہ جہنمی جو پانی مانگ رہے ہیں وہ ہمارے رشتے دار ہو سکتے, وہ ہمارے خود کے اپنی اولاد ہو سکتی, اپنے والدین ہو سکتے, اپنے شوہر ہو سکتے, اپنے اڑوس پڑوس اپنے رشتے دار ہو سکتے, کیونکہ ہم نے ان کو جہنم میں جانے سے روکا نہیں تو قیامت میں دیکھیے ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. آج وقت ہے ہم ان کو کمر پکڑ کے جہنم سے بچا لیں, آج ان کو نیکیوں کی طرف کھینچ کر پکڑ کر لے کر آئیں. یہ تڑپ ہماری ہونی چاہیے. کیا ہم یہ دیکھ سکتے سین کے قیامت میں ہم مجبور رہیں گے, انہوں پانی مانگیں گے تو ہم پانی کا خطرہ ان کے منہ میں نہیں ڈال سکیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھول رہے, یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو بھول جائیں گے, جہنم میں ڈال کر بھول جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے جن کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہے کہ وہ انجام سامنے آ جائے, یعنی کہ قرآن آ گئی تو ہدایت پر نہیں آ رہے تو کیا عذاب کا انتظار کرے, کہ عذاب آنا چاہیے ان کے اوپر, جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے. جس روز انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ واقعی
ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں گے، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے گا تاکہ جو کچھ ہم پہلے کر چکے تھے اس کے بجائے اب دوسرے عمل کر آئیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو جائیں گے، یعنی کہ تمام جو اللہ کے علاوہ جس کی شرک کرتے تھے، اپنی من گھڑت عمل کرتے تھے، آج وہ کوئی عمل ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ کتنے دنوں میں پیدا کرے اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو؟ 6 دنوں میں۔ اب یہ دن کتنے ہیں؟ ہمارے دنوں کے جیسے ہے؟ اللہ کو بہتر معلوم، یہ متشابہات میں سے ہے، اللہ بہتر جانتا کہ یہ دن کتنے ہیں۔ تو اب یہاں پر آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اپنے یعنی کہ 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت پر سلطنت پر جلوہ فرما ہوا عرش پر جو رات کو دن میں ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن کو رات کے پیچھے دوڑ چلا لاتا ہے، اور جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے سب اس کے فرمان اور تابع ہیں۔ خبردار ہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور کن کا حکم دیتا ہے اور بڑا بابرکت ہے۔ اللہ کے سارے جہانوں کا مالک بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے۔ کیسا پکارنا ہے اللہ تعالیٰ کو، کیسا دعائیں کرنا ہے؟ یہاں پر دیکھیے کہ ہمارے کو طریقہ بتایا جا رہا ہے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپ تڑپ کر، اور پھر چھپکے چھپکے خفیہ طور پر پکارو۔ زور زور سے دعائیں کرنا پسندیدہ نہیں ہے، زور زور سے اللہ کو پکارنا پسندیدہ ہے، یا اللہ کیا کر دیا ہمارے ساتھ، ایسے چیزیں کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ ہمارے جو اسلاف جو ہم دیکھتے ہیں تو ان لوگ ایسا چپکے چپکے پکارتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ اتنا چپکے پکارتے تھے کہ بعضو روتے رہتے تھے اور کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی ان کے رونے کی، اتنا چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر وہ لوگ دعائیں کرتے تھے۔ اور اس میں کیا ہے، ریاکاری سے بچنا ہے، اور وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو۔ اب پہلے کیسا پکارنے کے ایٹیکیٹس بتائے گئے، گڑ گڑا کر، چپکے چپکے، اور دوسرے ایٹیکیٹس کیا بتائے جا رہے، خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ پکارو، یعنی کہ ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ۔ اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور امید سے بھی پکارنے کا ہے، اللہ ہی سے ڈرنا ہے اور اللہ سے امید رکھنا ہے کہ وہی قبول کرے گا۔ تو اب یہاں پر دعا کے یہ چاروں ایٹیکیٹس آ گئے ہم کو۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ یعنی کہ اب ہوائیں چلتے ساتھ ہی کیا بولتے ہیں، اب وہاں کی اچھی ہوائیں چل رہی، دیکھو ٹھنڈی ٹھنڈی، اب بارش ہوتی شاید، بلکہ کیا ہے یہ ہوائیں، خوشخبری۔ پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتا ہے، اب دیکھیے یہ پانی کتنا وزنی ہے، پر اس کے بادل کیسا، ہوا میں روئیوں کی طرح اللہ تعالیٰ بادل ہوا اٹھا کر یہاں سے وہاں لے کر جاتی ہے، تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں مینا برسا کر اسے مری ہوئی زمین میں سے طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایکچولی بارش کا ایک تو بارش سے قدرت اللہ تعالیٰ بتا رہے، ٹھیک ہے، اسی میں ایک چھپا ہوا خوبصورت سی مثال بھی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ بارش مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے۔ تو بارش سے مراد یہاں پر وحی الہی ہے، ہمیشہ بارش کو وحی سے تشبیہ دی گئی ہے، تو وحی الہی، تو وحی الہی جب کسی کے دلوں پر پڑتی ہے تو مردہ ایمان زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کیا ہے، طرح طرح کے پھل نکالتا ہے، یعنی کہ خوبصورت عبادت اور خوبصورت اس کے اخلاق ہو جاتے ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکال لاتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ تو اب یہاں پر اور ایک مثال کیا دے رہے کہ جیسا مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ بارش سے زندہ کرے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو زمین سے اٹھا کر زندہ کریں گے اور قیامت قائم ہوگی۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اب یہاں پر دونوں قسم کی زمین اللہ تعالیٰ
تعالیٰ بتا دیے. یعنی کہ انسان کے دل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا. اللہ کی قرآن تو نازل ہو رہی, جیسا بارش برستی ہے تمام زمین پر برستی ہے, پر زمین کی صفت کے حساب سے زمین اس سے یا تو پھل لاتی ہے, یا زمین جو ناقص ہوتی ہے وہ کوئی پھل اور پھول نہیں لاتی, بیکار ڈیڈ جو زمین ہوتی ہے. تو ہمارے دل یعنی کہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کے حساب سے ہمارے کو اس سے ہدایت ملتی ہے, اس سے ہم وہ چیزیں اخذ کرتے ہیں. کچھ لوگ قرآن ہم تمام لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, اب خاص طور پہ رمضان میں بھی جو ہے جو قرآن پڑھ رہے, تو ہر کوئی قرآن پڑھ رہا, پر کیا وہ قرآن ہر کسی کے اوپر برابر اثر کرتی ہے؟ کسی کے اوپر بہت اثر کرتی ہے کہ ان کے جو ہے یعنی کہ عبادتوں کی کیفیت بدل جاتی, ایمان کی کیفیت بدل جاتی, اور کسی کے اوپر جو ہے کوئی اثر نہیں کرتی. قرآن پہ قرآن, اب دیکھیے 8 پارے ہو گئے ہمارے, قرآن پہ قرآن, آیتوں پہ آیت پڑھتے جا رہے, پر اثر کچھ بھی نہیں ہو رہا. اللہ معاف کرے, ہم کو ایسی خبیث جو ہے زمین کی طرح ہم کو اللہ نہ بنائے, اور اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ خوب توبہ اور استغفار کرنا ہے. جتنا استغفار زیادہ کریں گے اتنا قرآن کا اثر ہمارے اوپر زیادہ ہوتے چلے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تو سب کے اوپر قرآن نازل فرماتا ہے, پر ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیسا لیتے ہیں. اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں. اب دیکھیے کہ ایک آیت میں کتنے سارے مثالیں اور کتنی ساری ہمارے لیے نصیحتیں ہیں. اب یہاں سے تیسرا ہمارا حصہ سورہ اعراف کا شروع ہو رہا ہے, جو آیت نمبر 59 سے پورا 171 تک چلے گا, یعنی کہ ایک حصہ بہت بڑا ہے یہ, ٹھیک ہے. مسلسل جو ہے پورے پروفٹس کے سٹوریز ہے, اور یہ سٹوریز یعنی کہ ان کی ڈیٹیلز نہیں دے رہے, جیسا سورہ یوسف میں پورا ان کا واقعہ اس کی ڈیٹیلز ہے, تو یہ ویسی طریقے کا قصص الانبیاء نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر ان کی قوم کی طرف کیا بولے وہ انبیاء اکرام, کیا دعوت دیے, اور ان کی دعوت پر ان کی قوم نے کیا جواب دیا, اور ان کے جواب کے اوپر ان کا کیا انجام ہوا, یہ ہم انشاءاللہ یہاں پر دیکھیں گے. تو شروع ہو رہا نوح علیہ السلام سے, جیسا کل میں بولی کہ ابراہیم یعنی کہ 7 جو ہے انبیاء کا بہت زیادہ ذکر ہے, جس کے اندر 3 پری ابراہیمک ہے اور 3 جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر پہلا نوح علیہ السلام, پھر عاد اور پھر قوم سمود کا ہم دیکھیں گے. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا, اس نے کہا اے برادران قوم, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. دعوت کیا تھی ان کی؟ توحید کی دعوت تھی. ہر نبی توحید کی طرف بلاتے ہیں, اور ہماری بھی دعوت کیا ہونا ہے؟ سب سے پہلی توحید کی طرف ہم کو لوگوں کو بلانا ہے. میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں. اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا, اور اکثر کیا نافرمانی کون کرتے؟ جو امیر رہتے انوچ ایسے حرکتیں کرتے ہیں. غریب پھر بھی مان لیتا ہے, امیر نہیں مانتا, حالانکہ دونوں میں بھی اچھے اور برے پائے جاتے ہیں. ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تو سری گمراہی میں مبتلا ہے. نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم, کیا بول رہے دیکھیے, اے میری پیاری قوم, یا قومی, اے میری قوم, پیار سے بولتے جا رہے. اس کا جواب, میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں, بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں. تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں. میرا کام کیسے پیغام پہنچانا ہے؟ تمہارا خیر خواہ ہوں, تمہارا ہمدرد ہوں, پیار اور محبت سے تمہارے کو دیکھو بار بار سمجھا رہا ہوں. تو اب دیکھیے کہ یہ نبی کا طریقہ اور یہ ہر ایک دائی کا ہمارا طریقہ ہونا چاہیے, پیار اور محبت سے سمجھانا, اور جس کو سمجھا رہے ان کی خیر خواہی ہماری مطلوب ہونی چاہیے. ان کو گرانا, نیچے دکھانا ہمارا مقصد نہیں ہونا ہے. مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں نہیں معلوم ہے. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس خود تمہارے ہی اپنی قوم میں سے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب نے یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے. اب دیکھیے کہ رسول انہی کی قوم سے ہوتا ہے, کیونکہ باہر سے کوئی آئے, کوئی ایلین کی طرح کوئی باہر سے دوسری قوم سے آئے, تو اس کی کریڈیبلٹی کی کون گواہی دے گا کہ انہیں واقعی میں سچا ہے یا نہیں ہے. اب وہ جو شخص جو انہی کی طرف پیدا ہوا, انہی کے پاس بڑا تو اس کی کریڈیبلٹی سب کو معلوم ہوتی ہے. امین اور صادق سے وہ مشہور ہوتا ہے. اس کے بعد ایک سچی بات جب لاتا ہے تو لوگ اس کو پھر مانتے ہیں, مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں بچا لیا. اب اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ کا طریقہ اور سنت ہے کہ جو دین کی دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں اور ان کو نجات دی, اور باقی کے جو تمام جو نافرمان تھے ان لوگوں کو ڈبا دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا. یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. اور عاد
کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. قوم عاد کی طرف کس کو بھیجے اللہ تعالیٰ؟ ان کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجے. اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. ہر ایک قال یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ سینٹنس یاد رکھ لیجئے. ہر ایک قوم نے یہی، ہر ایک نبی نے یہی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو اس الہ بنا لو. تمام عبادت کے جو مراسم عبادت ہے، تمام عبادتوں کی جو شکل ہے، چاہے دعا ہے، نظر ہے، نیاز ہے، منت ہے، سجدہ ہے، اور جو ہے اعتکاف ہے، بیٹھنا اور طواف کرنا، سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے. پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے پھر سردار جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو. اس نے کہا کہ اے برادران قوم، اے میری پیاری قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں. ہمارا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچا دینا. تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر تم بھروسہ کر سکتے ہو. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم میں سے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا. نوح علیہ السلام کے بعد کون جانشین بنے؟ یہ لوگ جانشین بنے. اب کیا مطلب ہے یہ لوگ جانشین بنے؟ دیکھیے نوح علیہ السلام کی جو نافرمان قوم تھی پوری ڈبا دی نا اللہ تعالیٰ، کوئی ایک فرد بھی اس میں نہیں بچا. اب بچے کون؟ نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے ساتھی جو مسلمان تھے. اب ان کی قوم میں سے یہ قوم عاد وجود میں آئی. سمجھ میں آ رہا؟ تو اللہ تعالیٰ اتنی مہربانی کرے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کو بچا لیے. اب ان کے جو جنریشن ہے انہیں اب آہستہ کیا ہو رہا؟ ان لوگ گمراہی کی طرف چلے جا رہے. تو تمہارے کو ان کا جانشین بنایا نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد، اور تمہیں خوب تن و من جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا، تن و من کیا. بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. کیسا اللہ تعالیٰ جو ہے صحرا میں کشتی بنا کر تم کو بچا لیے. بھول گئے وہ سب چیزیں اور اب پھر اللہ کی نافرمانی کر رہے. انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے. اب دیکھیے کیا جواب دے رہے انہوں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو برے ہما کو، اور سب کو چھوڑ دینا جس کو ہمارے باپ دادا فور فادرز جو کرتے ہوئے آ رہے، سب کو چھوڑ کے ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا. کہیں دوسری جگہ نہیں جانا، کسی سے بھی دعا نہیں مانگنا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکنا، کسی کے جو ہے کسی سے امید نہیں رکھنا، صرف ایک اللہ سے رکھنا. سب یہ بول رہے تم ہما کو. تو ان کو تعجب ہو رہا. اچھا تو لے آؤ عذاب، وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے. اگر تو سچا ہے، اگر سچا ہے تو چلو ہم نہیں سنتے تمہاری بات، کرتے ہم اللہ تعالیٰ کی علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے، چلو لے کر آؤ. یہ جو ہے ان کا جواب تھا. ایسی ہٹ دھرمی. اب دیکھیے کہ آج بھی جو ان کو کیسا نوح علیہ السلام کے بارے میں یاد دلائے نا قوم عاد کو. تو آج بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اوپر کیسے انعامات دیے اور ان کے ذریعے دین آج تک ہم کو پہنچائے. ہم بھی کتنی قدر کر رہے، سوچ کے دیکھیے. ہم بھی اپنے دین میں جو ہے جو صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا، ہم بھی اس کے اندر کیسے دین کو کیا بنا کے رکھے ہوئے ہیں. آج پورا چوچو کا مربع بنا ہوا ہے، مرضی میں جیسا دین اس کے اندر جو ہے ایڈ کرے ہوئے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے عذاب لے کر آؤ بلکہ حماقت کر رہے. اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا. کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اب یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے لوگ کیا کریں، نوح علیہ السلام، پھر ان کی جو اولاد تھی، پھر ان کی جو نیک کار لوگ تھے، تو ویسے لوگوں کی عقیدت اپنے دل میں رکھے. عقیدت جب تک رکھے، محبت رکھے جب تک تو صحیح ہے. پھر اس کے بعد کیا کرے، ان کی یاد میں تصویر بنے، پھر ان کی یاد میں پتلے بنے، پھر ان کے جو ہے قبروں پر جا کر وہ قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا گیا اور ان کی یاد کے لیے ان کے بازو پتلے رکھے گئے اور اس کی عبادت شروع کی گئی. تو مقبروں کی، قبروں کی عبادتیں اور پھر ساتھ میں پتلوں کی عبادتیں نوح علیہ السلام کے بعد سے شروع ہو گئی. تو یہاں پر جو ہے
ہے ہود علیہ السلام بول رہے کہ یہ تو تمہارے خود کے اپنی مرضی سے جو ہے بنا لیے ہوئے چیزیں ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. اچھا تو تم انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا, ان کے صحابہ کو بچا لیا اور ان لوگوں کو ان کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیت کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. اب کوئی ایمان لانے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا, اتنے بگڑ گئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جڑ سے کاٹ کے پوروں کو ہلاک کر دیا. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. سمود علیہ السلام کے پاس کون ہے؟ صالح علیہ السلام ہے. اس نے کہا اے برادران قوم, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی ہے. یہ اونٹنی کیسی تھی؟ پہاڑ سے پھٹ کر وہ اونٹنی جو ہے بغیر ماں کے بغیر جو ہے پیدا ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تھی. اللہ کا معجزہ تھا اللہ کی طرف سے. تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے, لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چڑھتی پھرے. اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا, ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آلے گا. تو اب یہاں پر صالح علیہ السلام جو ہے اپنی سمود قوم کو کیا بول رہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں ان کا جانشین بنایا. اب قوم عاد کو اللہ تعالیٰ کیا کرے, پوری ہلاک کر دیے. کون بچے تھے؟ ہود علیہ السلام بچے تھے اور ان کی قوم, ان کی جنریشن ہے یہ. کون؟ سمود علیہ السلام صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے سمود, یہ اب عاد کی جنریشن ہے, عاد کی بچی ہوئی جنریشن ہے. تم کو زمین میں منزلت بخشی اور آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو. یعنی کہ اتنی مضبوط قوم تھی کہ بڑے بڑے جو چٹان رہتے تھے, پہاڑ رہتے تھے, اس کے اندر جو ہے وہ لوگ تراش کر محلات بناتے تھے, خوبصورت پیلسز بناتے تھے. بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. اس کی قوم کے, اب دیکھیں کہ یہ جو ہم پیلسز یہ زمین میں تراش کے جو بنا رہے بول رہے ہیں ہم کو سننے میں ایسا دکھتا ہے وہ زمانے میں کیا کچھ بھی نہیں تھے ہوں گے, کیسا بنے تھے ہوں گے. اگر ہم آج یہ جگہوں پر اگر آج بھی جو موجود ہے کچھ چیزیں, کچھ جیسا پیرامڈز ہے, یہ تمام چیزیں جو موجود ہے اگر ہم دیکھیں گے تو اتنے ہیوج وہ لوگ کیسا بناتے تھے ہوں گے وہ زمانے میں, یقین نہیں ہوتا. پر اللہ تعالیٰ ان کو ایسی صلاحیتیں دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. ایک تو شرک کرتے تھے اور دوسرا جرم کیا تھا ان کا؟ فساد برپا کرتے تھے اور نبیوں کو جھٹلاتے تھے. اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے, پھر سردار, اب دیکھیے کہ اگر ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے, اگر ہم بہت زیادہ امیر ہے تو ہمارے کو تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے, کیونکہ اکثر نافرمان لوگ جو ہے امیروں میں سے ہی ہوتے ہیں, سرداروں میں سے ہی ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر جو ہے مال کا نشہ اور پوزیشن کا جو ہے نشہ چڑھا ہوا رہتا. کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں, کیونکہ پیغام ایسا ہے کہ اس کو نہیں ماننے کا سوال ہی نہیں ہے. یعنی کہ وہ خود پیغام, یعنی کہ جیسا قرآن خود ایک معجزہ ہے اپنے اندر. ان بڑائی کے مدعاؤں نے کہا, یعنی کہ جو بڑا بننا چاہ رہے تھے انہوں نے کہا جس چیز کو تم مانتے ہو ہم اس کے منکر ہیں. یعنی کہ یہ غریب لوگ جو مان رہے ہم اس کو نہیں ماننے والے ہیں. پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے گھمنڈ کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے, اگر تو واقع پیغمبروں میں سے ہے. آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے ایسی چنگاڑ اور چیخ آئی کہ انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. صالح یہ کہتا ہوا ان بستی سے نکل گیا, اے میری قوم, میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی, مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا. پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ جو فحش
کام کرتے کہ تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا. اب لوط علیہ السلام جیسا ہم کو معلوم ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے, اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا. تو اور انہوں دوسری جگہ پر جو ہے ان کو پیغمبر اللہ تعالیٰ نے صدوم کی بستی کے پاس انہوں بھیجے گئے تھے. تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہو. ہومو سیکشوالٹی ان کے اندر عام تھی. حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا. نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے کہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. آخرکار ہم نے لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا. یعنی کہ جو بھی جو ہے ایک تو لوط علیہ السلام تھے اور ان کے جو مومن گھر والے کا مطلب کیا ہے, جو مومن تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور اس کے اندر ان کی بیٹیاں بھی تھیں جو اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. یعنی کہ اس کی بیوی جو ہے ایکچولی وہ گندے لوگوں کی خیرخواہ تھی, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیے, بچا کر نکال دیا. اور اس قوم پر برسائی ایک بارش. پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہو گیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ برسائے. اور اس کا اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نہیں بچایا. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے, چاہے ہم کسی کی بھی اولاد رہو, بیوی رہو, بچے رہو, کیا بھی رہو, ہمارے خود کے عمل آخرت میں دیکھے جائیں گے. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. مدین کی طرف کس کو بھیجا اللہ تعالیٰ؟ شعیب علیہ السلام کو بھیجے. اس نے کہا اے برادران قوم, یہ بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ کی نسل سے شعیب علیہ السلام تھے. اس نے کہا اے برادران قوم, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے, لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو. اب یہ قوم جو ہے شعیب علیہ السلام کی قوم, ایک تو شرک کرتی تھی, دوسرا کیا کرتی تھی, پیمانوں میں ناپ تول میں کمی کرتی تھی. ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے, لیتے وقت زیادہ لیتے تھے, دیتے وقت کم دیتے تھے. لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. اور تیسری غلطی کیا تھی سمود علیہ السلام کے شعیب علیہ السلام کے قوم کی, کہ ایک تو تیسرا فساد کرتے تھے, شرک, ناپ تول میں کمی اور فساد کرتے تھے, جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی تھی. اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقع مومن ہو. اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے والے بن جاؤ. یعنی کہ وہ لوگ فساد کرتے تھے اور رستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو لوٹا کرتے تھے, اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ. یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت کر دیا. اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے. اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا, تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیسا مسلمانوں کو بچائے گا, مومنوں کو بچائے گا, اور کیسا اللہ تعالیٰ تمہارے کو عذاب میں مبتلا کرے گا, وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے, پھر سردار جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے, اس سے کہا یعنی کہ اگر امیر ہے پر اگر آپ کے اندر گھمنڈ نہیں اور عاجزی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا. اس سے کہا کہ اے شعیب, ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے, ورنہ تم لوگوں کو ہمارے ملت میں واپس آنا ہوگا. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے, کیونکہ وہ زمانے میں جب سورہ اعراف نازل ہو رہی تھی, مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قتل کر دینا یا جو ہے شہر سے نکال دینا یا جیل میں ڈال دینا, یہ منصوبے بنا رہے تھے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام کی مثال, اب دیکھیے کہ یہ ایک مثال میں, یعنی کہ جتنے بھی ابھی تک ہم پڑھے واقعات, ایک مثال میں ایک جگہ مشرکین مکہ کو ڈراوا ہے کہ دیکھو اگر تم نہیں مانیں گے تو تمہارے ساتھ یہ عذاب ہوگا. دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک واقعے میں تسلی بھی ہے, کیسا کہ دیکھو تمہارے سے پہلے تمام انبیاء کو بھی ایسی جھٹلایا گیا پر جیت آخر انبیاء کی ہوئی. اور ساتھ میں تیسرا جو ہے صحابہ اکرام کے لیے تسلی ہے کہ تم اگر نبی کا ساتھ دامن پکڑ لیں گے, ساتھ ہو جائیں گے, تو تمہارے کو اللہ تعالیٰ عذاب میں کبھی مبتلا نہیں کرے گا, اور انفیکٹ جو ہے جیسا نوح کو بچا لیا تم کو بھی بچائے گا. یعنی کہ ایک ہی یعنی کہ واقعے میں تینوں کے لیے اللہ تعالیٰ سبق رکھتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ انہوں کیا بولے کہ ہم تو تمہارے کو جو ہے ملت سے نکال دیں گے. شعیب نے جواب دیا, کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا, خواہ ہم راضی نہ ہو.
یعنی کہ ہم پھر بھی زبردستی شرک کریں، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کیا۔ اے رب، ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم شعیب کی پیروی قبول کر لی تو تم برباد ہو جاؤ گے، یعنی کہ نبی کو مانیں گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، اور جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا مٹا دیا کہ گویا وہ وہاں پر کبھی بسے ہی نہیں تھے، یعنی کہ بالکل سر ہستی سے ان کو مٹا دیا۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب یہ کہہ کر ان بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، یعنی کہ میرا کام پہنچانا تھا میں پہنچا دیا، اور خوب اچھے طریقے سے پہنچایا۔ خیر خواہی کی، ہمدردی کی، محبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اب اگر تم نہیں سمجھے، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی تھی۔ تو اب یہاں پر اب افسوس کر کے بھی کیا فائدہ، ہونا بول کے نہیں مانے تو اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیے کہ پہلے نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر اس کے بعد جو ہے لوط علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام، یہ تمام کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے۔ اس کے بعد پھر اب ہم لوگ اب آگے جو آخری جو نبی کا ذکر آ رہا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ یہاں پر دیکھیں گے اپن لوگ، پر آج نہیں کل انشاءاللہ ہم لوگ یہ کنٹینیو کریں گے۔ تو یہاں پر آیت نمبر کیا ہے، یہ 93۔ تو الحمدللہ آج ہم لوگ 93 آیتیں ہو گئے، تو آیت نمبر 93 پر ہم لوگ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ کل ہم لوگ آیت نمبر 94 سے سٹارٹ کریں گے جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے اسباق رکھے ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے یہ تمام جو پہلے کی جو قوم تھی اپنے نبیوں کو جھٹلائی، اللہ تعالیٰ ویسی روش پر ہم کو چلنے والا نہ بنا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما کہ جو نبی کے ذریعے سے ہم کو جو پیغامات ملے ہیں، جو تعلیمات ہم کو ملے ہیں، اس کو مضبوطی سے تھامنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما اس کے اوپر عمل کرنے میں بھی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں بھی، اور اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما اور حفاظت فرما کہ ہم جہنمیوں سے ہو جائیں اور قیامت کے دن ایک بوند کے پانی کے لیے بھی ترسیں۔ اللہ تعالیٰ تو توفیق عطا فرما کہ ہم خوب نیکیوں کے کام کریں اور جنت کے اعلیٰ درجات میں ہمارا شمول ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو علیین میں داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اعراف والوں کے زمرے میں بھی آنے سے ہم کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ خوب نیکیوں میں ہرس کرنے والا اور آگے بڑھ کر لپک کر نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان بابرکت مہینہ ہے، نیکیوں کا یہاں پر سیل کا موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سیل کے موسم میں خوب اللہ تعالیٰ نیکیوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے خوب گڑ گڑا کر چپکے سے خوف اور طمع کے درمیان رہ کر اللہ تعالیٰ تجھ سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اس کی چالوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ بے شک اس کے وسوسوں سے تو ہی بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تو نے ہم کو لباس جیسی نعمت عطا فرمایا ہے تو تقوی کا لباس پہننے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ تو ہم کو صحیح زینت اختیار کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تیری نافرمانی کے جو قسم کے لباس ہیں اس سے ہماری حفاظت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ تو ہم کو بے حیائی اور فحش چاہے کھلے ہو یا چھپے ہو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی جتنے لوگ یہ پریشانی میں مبتلا ہے، جو بیمار ہے، جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کو یہ بیماری لگے یا جو وہ بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت فرما، پوری کل امت محمدیہ کی اور تمام انسانیت کی اللہ تعالیٰ تو حفاظت فرما، اور جو یہ بیماری میں آ چکے ہیں
گھیرے میں آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد شفا یاب کر دے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں، ہمارے والدین، ہمارے جو بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اور تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے، اور اللہ تعالیٰ تو پھر سے ہم کو ہمارے لیے مسجدوں کے دروازے کھول دے، اور پھر سے ہم کو وہ سعادت نصیب فرما دے، اور اس بار اللہ تعالیٰ ہم بے شک تیری قدر کرنے والے بن جائیں گے، یہ نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جائیں گے یا رب العالمین۔ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، تو ہم سے خوش اور راضی ہو جا، اور قرآن کو ہمارے حق میں سفارشی بنا اور ہمارے خلاف سفارشی نہ بنا یا رب العالمین۔ جو بھی حق میں نے کہا ہے اس کو قبول فرما اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو اس کے اندر خطا ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ تو مجھ سے درگزر فرما دے اور مجھ پر رحم فرما اور میری اصلاح کر دے یا رب العالمین۔ تو ہم سے خوش اور راضی ہو جا، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔